کہ آپ علم کی طرف منسوب ہیں، یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں بڑی ہیں اللہ کی نظر میں، ایک ایمان، ایک علم۔ اس سے بڑی اللہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان یعنی اللہ سے تعلق، اللہ کی وحدانیت، اس کی فردیت، اس پر ایمان، اس کا یقین کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ایک تعلق ایمان کا۔ پھر ایمان کے تقاضے پورے کیسے ہوں؟ کیونکہ ایمان بڑی نعمت ہے، اس کا بڑا شکر حبیب ہے۔ تو ایمان کی نعمت کا کیا تقاضا ہے؟ کیا تو کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ جب ایمان لائے ہیں تو اطاعت کرو۔ قاعدے کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو اطاعت کے کیا حدود ہیں؟ اطاعت کے کیا قیود ہیں؟ اس کی کیسی تکمیل ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی تکمیل کے لیے، اطاعت کے حدود قیود سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر علم اتارا ہے۔ ایک تو نبیوں کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو اللہ کی اطاعت سکھاوے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت چلاوے، کہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے، ہر جذبے سے اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ اطاعت میں سارے جذبے قربان ہو جاتے ہیں، تب اطاعت کامل ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے صحابہ نے اپنی اطاعت کا ایک معیار بتایا، اپنی اطاعت کا معیار یہ بتایا کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ۔ پہلی بات کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد کیا، بیعت کی، یعنی اپنے اختیارات بیچ دیے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، بیعت بیچنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بیعت ہو گیا تو اس نے اپنے اختیارات بیچ دیے کہ اب جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ بیعت ایک سنت ہے، بیعت علی الاسلام، مختلف چیزوں پر حدوثاً بیعت لیتے ہیں۔ البیعۃ علی النصح کل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی پر ہم نے بیعت کی ہے۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے تاکہ بندگی کی تکمیل ہو جائے، کیونکہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت اور بندگی کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر قول قرار ہوئے۔ تو کہا کہ ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا تھا۔ کہ کیا قول قرار کیا تھا؟ کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ آپ کی بات سنیں گے۔ پہلی بات، نوح علیہ السلام کے قوم نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنتی تھی، کانوں میں انگلیاں دے دی تھی۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ ہاں، یہ سرکشی اور نافرمانی کی شکل ہے، یہ کہ سننی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہیں کہ ہم نے قول قرار کیا ہے کہ آپ کی سنیں گے۔ کیوں؟
کہ پہلا مرحلہ سنانے کا ہوتا ہے، پھر منانے کا ہوتا ہے، قبول کرنے کا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ کس چیز کا؟ سنا، جیسے اذان سنائی جائے گی لوگوں کو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، سنائی، اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا امر سنایا۔ اور دوسرا مرحلہ ماننا، یہ دوسرا مرحلہ ہے اطاعت کی تکمیل کے لیے، اطاعت کی تکمیل کے لیے دوسرا مرحلہ ہے۔ تو صحابہ فرماتے تھے ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے۔ ہاں، یہ کس حال میں سنو گے؟ دنیا تو حالات کا گھر ہے، دنیا کیا ہے؟ حالات کا گھر ہے۔ بیماری بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، فقیری بھی آتی ہے، مالداری بھی آتی ہے، دشمنی بھی آتی ہے، دوستی بھی آتی ہے، رنج بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ دنیا تو حالات کا گھر ہے، تو کس حال میں مانو گے؟ کس حال میں مانو گے؟ اطاعت کے لیے تو کیا ہر حال میں مانیں گے؟ ہر حال میں مانیں گے۔ کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، یہ معیار بتایا اطاعت کا۔ ہاں، معیار اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اس اطاعت سے اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم۔ جی ہاں، تو یہ معیار بتایا کہ ہر حال میں ہم بات مانیں گے۔ اللہ مالدار بناوے تو بھی بات مانیں گے، اللہ غریب بناوے کہ تو بھی بات مانیں گے۔ جی چاہنے کی حالت میں کوئی امر آیا تو بھی مانیں گے، جی نہ چاہنے کی حالت میں کوئی امر آیا تو بھی مانیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہتا تو نہیں کریں گے، یہ جی چاہنے پر نہیں ہے بلکہ امر کا تقاضا ہے، اس لیے ہم بات مانیں گے۔ تو اللہ غریب بناوے تو بات ماننی ہے، اللہ مالدار بناوے تو بات ماننی ہے۔ جی چاہتا ہے اور کوئی امر آیا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہتا ہے اور کوئی امر آیا تو تبھی مانیں گے۔ اطاعت کا معیار ہے یہ۔ اور آخری بات کیا ہے؟ کہ وعلی اثرۃ علینا، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی مانیں گے، نہ پوچھے تو بھی مانیں گے۔ اثر، جی ہاں، تو یہ صحابہ کرام نے اپنی اطاعت کا یہ معیار بتایا کہ ہم کو نہیں پوچھا اور ایک بات طے ہو گئی تو ناراض ہو گئے کہ ہم کو کیوں نہیں پوچھا؟ کہ نہیں، جو بات طے ہوئی ہے وہ کام کی ہے، بس مقصود کام ہے۔ اور پوچھا، اچھا کیا، نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے کہ کسی جذبے کو اور کسی تقاضے کو اطاعت کے راستے میں آڑے نہیں لانا، بلکہ ہر حال میں بات مان کر کے اپنی زندگی گزارنا اطاعت۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتے تھے زمین پر اور دنیا میں، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے۔ ہاں، فاتقوا اللہ واطیعون، یہ نبیوں کی آواز ہوتی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ انبیاء کرام کے جو قصص اللہ نے ذکر کیے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے نافرمانی سے بچو، اور نافرمانی سے بچ کر میری بات مانو۔ منفی مثبت دونوں پہلو بتائے اپنی دعوت میں۔ جی ہاں، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور مثبت پہلو کیا ہے کہ میری بات مان کے چلو۔ جی ہاں۔
یہ انبیاء کرام نے زمین پر اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے یہ دعوت دی ہے۔ دوسرا، پھر اطاعت کی تکمیل کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تاکہ وہ اطاعت کامل ہو جاوے، اطاعت کامل ہو جاوے، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ حق ادا نہیں ہوتا۔ کسی بات سے آدمی جاہل ہوگا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا، وہ حق ادا جب کر سکے گا جب اس سے باخبر ہوگا۔ یہ قاعدے کی بات ہے نہیں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا علم چاہیے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہے، اللہ کس بات کو پسند کرتے ہیں، کس بات کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے کیا منع کیا ہے۔ اس کی خبر نہیں ہوگی تو کیسے راضی کرے گا اللہ کو؟ اس کا منشا ہی نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ نے اپنا منشا، اپنی مرضیات، اپنی نامرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے بندوں کو علم دیا ہے۔ کیا دیا؟ اس لیے بندے تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا، وَلَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ نہیں جانتے تھے، یہ کہا۔ ہاں، کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں حواس دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سننے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے علم کے آلات دیے اللہ نے۔ جی ہاں، تاکہ علم لے، اس لیے کہ گونگا بہرا کیا علم لے گا؟ ہاں، تو علم کے حواس دیے، جی ہاں، سمجھ دی، عقل دی، پھر عقل کی رہبری کے لیے علم اتارا۔ عقل کی رہبری کے لیے کیا دیا؟ جیسے آنکھوں میں روشنی تھی لیکن کافی نہیں تھی، تو آنکھوں کی روشنی کے لیے چاند سورج پیدا کیے۔ چاند سورج نہ ہو تو آنکھیں کام نہیں کرے گی، اندھیرے میں کرے گی؟ نہیں کرے گی، اندھیرے میں آنکھیں کام نہیں کرتی، ہاں، بلکہ روشنی میں کام کرتی ہے۔ تو چاند سورج پیدا کیے۔ اس طرح خالی عقل سے آدمی اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عاقل کی عقل کی رہبری کے لیے اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ کیا نازل کیا؟ وحی نازل کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو سمجھنے کے لیے اللہ نے وحی دی ہے۔ ہاں، وحی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتی ہے۔ جیسے دنیا کے علوم زندگی کی ضرورتیں سمجھاتے ہیں۔ دنیا کے علوم کیا سمجھائیں گے؟ کہ ڈاکٹری میں کیا بھائی بدن کی تندرستی، اور بلڈر ہے تو عمارتیں ہو، یہ سب ہے۔ زندگی کی ضروریات سمجھانے کے لیے دنیا کے فنون اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے اللہ نے وحی اتاری ہے کہ تمہاری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اور کون سی زندگی کامیاب ہوگی، کون سی زندگی ناکام ہوگی اپنے نتیجے میں۔ اس کے لیے اللہ نے وحی نازل کی ہے، ہاں، انبیاء کرام پر۔ وحی اللہ کے علم کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے علم کا نام ہے کہ اللہ نے وحی اپنے علم سے اتاری ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، تو اپنے علم کا پرتو ڈالا ہمارے اوپر اور ہم کو علم دیا۔ اس لیے علم جو ہے ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ ایمان کے ساتھ علم کے بہت بڑا شرف ہے کہ ایمان بھی ملا اور علم بھی ملا۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لائی ہوئی یہ مایا ہے کہ ایمان علم کے ساتھ، پھر ایمان اور علم دعوت کے ساتھ، ایمان اور علم دعوت کے ساتھ،
کیونکہ ایمان اور علم یہ سب کے لیے ہے، تو سب تو اس وقت تیار ہوں گے جب سب کو دعوت دی جائے گی. جن کے پاس آوے وہ دعوت دے، جن کے پاس آوے وہ دعوت دے، اپنا ایمان بھی بناوے، اپنا علم بھی حاصل کرے، اور اس ایمان اور علم کی لوگوں کو دعوت دے. کیوں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو مشترک ہے. کیا ہے؟ مشترک دولت ہے، اس میں سب کا حصہ ہے. جیسے بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے. کہ کس دلیل سے؟ کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ بارش کے پانی سے ہم نے سب کی حیات کا انتظام کیا ہے. تو اس طرح بارش کے پانی میں زمین کی ساری مخلوق کی حیات ہے. اسی طرح نبی کے پر جو علم نازل کیا گیا ہے اس علم میں سب کی نجات ہے. جی ہاں، اس لیے یہ علم ضروری ہے کہ اس میں سب کی نجات ہے. جو اس علم سے بے بہرا ہے، جاہل ہے، کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. جہالت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. جہالت کا کیا انجام ہے؟ تو ہم ایک چھوٹی کتاب پڑھتے تھے، آپ کے یہاں بھی ہوگی، کریمہ، معروف ہے، ہمارے بچپن میں تو پڑھائی تھی. کریمہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن حکمت کی کتاب. آپ کے یہاں بھی ہوگی نا؟ ہاں. تو کریمہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نے کو عاقبت کم بود، کہ جہالت کا انجام جہنم ہے. جہالت کا انجام جہنم ہے. جس طرح علم و ایمان کا انجام جنت ہے، ایسے جہالت کا انجام کیا ہے؟ کہ جہنم ہے. ہاں، سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نے کو عاقبت کم بود. جہالت کی وجہ سے اس کا انجام اور عاقبت اچھا نہیں ہوتا. جاہل ہے. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دستخط کرنا نہ آئے وہ، کہ نہ نہیں. جہالت اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی ذمہ داری کے حقوق کی خبر نہ ہو، کہ میرے پر کیا ذمہ داری ہے، مجھ پر کیا حقوق ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں. اس کو جاہل کہتے ہیں. یہ نہیں کہ دستخط کرنا نہ آئے وہ جاہل ہے. یہ نہیں، اصل میں دین کی اصطلاح میں جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنے حقوق کو نہ جانے کہ میرے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں. اس لیے انبیاء کرام پر جو علم نازل ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کی ترقی کا علم نہیں ہوتا، بلکہ حقوق کی معرفت کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، حقوق کی معرفت کا علم ہوتا ہے. حقوق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ یہ پڑھ رہا تو حق کی تعلیم دے رہے ہیں کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حق کی بات ہو رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ انبیاء کرام نے جو تعلیم ہم کو دی ہے، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق کی معرفت کی تعلیم دی ہے، چیزوں کی معرفت کی تعلیم نہیں دی ہے. جیسے سائنس میں چیزوں کے لوہے میں یہ ہے، لکڑی میں یہ ہے، بجلی میں یہ ہے. یہ وہ چیزوں کی تاثیرات ہے، اس سے بحث نہیں ہے. وہ ہے، ہوگی، ہمیں انکار بھی نہیں ہے. لیکن یہاں جس بات کے لیے بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. جی ہاں، جتنے تعلقات ہوں گے اتنے حقوق ہوں گے. یہ قاعدہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. ماں باپ سے تعلق ہے تو ماں باپ کے حقوق، پڑوسی سے تعلق ہے تو یہ معاشرت کے حقوق کہلاتے ہیں.
لین دین ہے تو لین دین کے حقوق، بیچنا خریدنا، تو اس کے حقوق آئیں گے کہ بھئی خریدار آیا ہے خریدنے کے لیے تو اس کا کیا حق، ایسے خریدار پر دکاندار کا کیا حق ہے، تو یہ حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ قرار دیا ہے۔ جو یہاں سے حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جو حقوق برباد کر کے جائے گا اس کو سزا ہوگی۔ اس لیے یہ علم نازل ہوا ہے، علم دین، اس میں اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، اور جو آپ کے تعلقات ہیں اس کا کیا حق ہے، مرغی پالی ہے، بکری پالی ہے، اس کا کیا حق ہے۔ حقوق البہائم حضرت تھانوی کی کتاب ہے، کتاب لکھی ہے، کیونکہ لوگ جانور پالتے ہیں ان کے حق کی خبر نہیں ہوتی، تو وہ کتاب لکھی ہے حقوق البہائم، ارشاد الحائم فی حقوق البہائم، یہ کتاب ہے، ایک بڑا ارشاد کس بارے میں ہے کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں۔ جانور ہے، اللہ نے جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے قابو میں دے دیا ہے، تو پھر ان کے حقوق آ گئے۔ یہ مثال ہے کہ جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ دنیا کی تعمیر کے لیے نہیں، دنیا کی سلامت کے لیے تو ہے، لیکن دراصل وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے، اللہ کا حق، رسول کا حق، کتاب کا حق، جتنے تعلقات اتنے حق۔ اس لیے اس علم کا حاصل کرنا فرض کیا۔ کیا کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر کیا فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، جو چیز اس پر فرض ہوئی اس کا علم فرض ہوا، جو چیز اس پر فرض ہوئی، نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم فرض ہو گیا، حج فرض ہوا تو حج کا علم فرض ہو گیا۔ جو ذمہ داری آئے گی اس ذمہ داری کا علم ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حرکت دی۔ کیا دیا؟ یعنی اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا۔ حرکت دینے کا یہ مطلب ہے، اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا کہ مجھ پر یہ بات نازل ہوئی ہے، اے لوگوں اس کو لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ہاں، عبادت کا علم آیا تو عبادت کے علم کی دعوت دی کہ نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دعوت دی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حج فرض ہوا تو آپ نے لوگوں کو حج کا علم دیا، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، اگلے سال ملاقات کی امید نہیں ہے، اپنی وفات کی اطلاع دے دی، اسی سال سیکھ لو کہ آئندہ سال مجھ کو شاید نہ پاؤ۔ یہ مثال ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو علوم نازل ہوئے آپ نے لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا۔ دعوت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا طلبگار بناؤ۔ جیسے آج کے ایک بلا ہے نا موبائل، موبائل والوں نے لوگوں کو طلبگار بنایا، اب سب اس کے طالب ہیں۔ ہاں، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، بھکاری سے بھکاری اور امیر سے امیر، ان میں طلب پیدا ہو گئی۔ ہاں، تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جی ہاں، بھیک مانگنے والا ہے اس کے ہاتھ میں بھی ہے، کیوں میں طلب پیدا ہو گئی۔ تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے علوم کی لوگوں میں طلب پیدا کروائی، اور یہی اصل منشا ہے، ورنہ تو علم نبی کے پاس رہ جاتا،
کیا جو نبی کے دائیں بائیں ہوتے ان کے پاس رہ جاتا، آگے نہیں بڑھتا؟ اور حالانکہ علم کے لیے اشاعت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ اشاعت. اور مال کے لیے کیا ضروری ہے؟ تجارت. مال کے لیے کیا ضروری کہ مال تجارت سے بڑھے گا، علم اشاعت سے پھیلے گا. یہ قاعدے ہیں دنیا میں، اس سے آپ کو اختلاف ہے؟ نہیں کر سکتے آپ اختلاف. اتفاق کی بات ہے کہ مال تجارت سے بڑھے گا، علم اشاعت سے بڑھے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں اپنے علم کے لیے لوگوں کو طلبگار بنایا کہ مجھ سے یہ لے لو، مجھ سے یہ سیکھ لو، مجھ سے معلوم کر لو. اس کو دعوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اپنے علم کو دعوت سے جوڑا. یعنی اس علم میں کیا فائدے ہیں، اس علم کے نہ ہونے میں کیا نقصان ہے، اس میں کیا ترقی ہے، اس میں کیا تنزلی ہے، یہ بتا. اس کی وجہ سے لوگوں میں اس علم کی طلب پیدا ہو گئی اور لوگ دور دور سے آ کر علم حاصل کرتے تھے، پوچھنے کے لیے آتے تھے اپنے مسائل، کیونکہ طلب پیدا کرے. جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ تو پہلے سے طلبگار رہتے تھے کہ کوئی آوے اور پوچھے تو ہم کو بھی معلوم ہو جاوے. ہاں، کیونکہ ادب کی وجہ سے زیادہ پوچھتے نہیں تھے. ادب کی وجہ سے زیادہ پوچھتے نہیں تھے. تھوڑے سے سوال صحابہ نے کیے ہیں، یسألونک قرآن پاک میں، نہیں تو وہ تھوڑے ہیں یسألونک. زیادہ نہیں سوال کرتے تھے، ادب سے رہتے تھے کہ آپ خود ہی فرمائیں گے، آپ پر تو وحی آتی ہے، آپ پر تو حکم آتا ہے. تو طلب میں رہتے تھے. لیکن جو لوگ طلب میں نہیں رہتے تھے ان کے لیے کہ ان کو علم کی طلب پیدا کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو حرکت دی. یعنی علم والوں کو پھیلایا دنیا میں کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، اور ان کو دعوت دو کہ دین سیکھے. سب سے پہلے ایمان سیکھے، پھر اعمال سیکھے، اخلاق سیکھے، اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سیکھے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حرکت دی. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو تم جاؤ. جسے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، لوگ تو جاتے نہیں تو اللہ نبی کو بھیجتے تھے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ایسے وہ تو اپنے ساتھیوں کو بھیجتے تھے. کس لیے؟ کہ علم کے اشاعت کے لیے، علم تاکہ لوگوں میں علم کی طلب بھی آوے اور علم کے تقاضے پر اپنی زندگی گزارے. یہی ذمہ داری آج بھی ہے کہ اہل علم پر جس طرح اپنے علم کی حفاظت ضروری ہے، ایسے اپنے علم کی اشاعت بھی ضروری ہے. اپنے علم کی حفاظت ضروری ہے، یعنی علم نہ بھولے. کیونکہ علم بھول جائے گا تو کیسے رہبری کرے گا؟ کتاب تو بھول گئے پڑھ کر کے تو کیسے پڑھائے گا؟ یہ کتاب پڑھی تھی کہ ہاں کہ پڑھا لوگ کہ نا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا کہ تم نے فلاں کتاب پڑھی تھی کہ ہاں کہ پڑھا لوگ کہ نا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کتاب میں نے پڑھی بھی ہے، آپ پڑھنے کے لیے آؤ گے تو پڑھا دوں گا. ہمارے بزرگوں نے اس طرح یہ علم لیا کہ کوئی لینے کے لیے آوے، پڑھنے کے لیے آوے تو کتاب نہیں ہے تو کتاب لکھ دیتے تھے. اسی کتاب جیلوں میں لکھی ہے کہ انگریزوں نے علماء کو جیلوں میں بند کر دیا. کتاب لکھ دی، وہاں کتاب لکھ دی تو کتاب محفوظ ہے. وہ کتاب تو علم کے لیے پہلی محنت یہ کی تھی کہ حاصل کرنے کی محنت کی تو وہ علم حاصل ہو گیا. کوئی پڑھنے آیا تو پڑھا دیں گے، کتاب لایا تو کتاب سمجھا دیں گے، نہیں ہے تو کتاب لکھ دیں گے. علم السگا جو ہے وہ جیل میں لکھ علم السگا ہے نا، ہماری مشہور کتاب ہے صرف کی، جی ہاں مفتی عنایت صاحب کی، تو وہ جیل میں لکھی ہے. جیل میں بند کیا تھا، وہاں ضرورت پڑی، کوئی کتاب نہیں تھی تو کتاب لکھ دی. ہاں پھر پڑھائی اس کو. علم ہے کہ اس کی حفاظت ضروری ہے. بھول گیا تو کہ علم پر آفت آ گئی. آفت العلم نسیان، علم کی آفت بھول جانا ہے. جیسے کھیتی پر آفت آوے تو ساری فصل ختم ہو جاوے
ایسے علم پر آفت کیا ہوئے کہ بھول جانا، کہ بھول گئے کہ یہ علم کا ناش ہو گیا. اس لیے کوئی نہ بھولے، اپنے علم کو تازہ رکھے تاکہ حق ادا ہو جاوے. کیا ادا ہو جاوے؟ حق ادا ہو جاوے. اس لیے علم کا حفاظت بھی ضروری، پھر علم کے ارشاد بھی ضروری کہ جن کو نہیں پہنچا یا ان کو پہنچاؤ، جن کو نہ معلوم ہے ان کو بتاؤ، ان کا اس علم میں حق ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. اس کے ساتھ دعوت کے ساتھ جوڑا. جب حج کی فرضیت آئی تو حج کی دعوت دی. حج کی فرضیت آئی تو حج آخر میں ہوا ہے، جب آپ کی عمر 80 دن رہ گئے تھے، اس زمانے میں آپ نے حج کیا ہے، پھر وفات ہو گئی ہے. تو لوگوں کو دعوت دی کہ میرے ساتھ حج کرو اور حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، آئندہ سال کی امید نہیں ہے. یہ مثال ہے کہ اپنے علم کی دعوت دینا تاکہ یہ امانت پہنچ جائے. تو لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ قسم ہوتی ہے جن میں طلب ہے، وہ تو خود آئیں گے اپنی طلب کی وجہ سے. جیسے طلبہ آپ کے پاس آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سینکڑوں ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں. لیکن ایک قسم وہ لوگوں کی بھی ہے کہ جن میں بالکل طلب نہیں ہے، اپنی دنیا ہے بس. کیا ہے؟ اپنی دنیا، کھانا کمانا، ضروریات زندگی، اس کی طرف پیچھے. جہالت اور غفلت، جہالت اور غفلت. اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے آدمی بنائے اور ان کو حرکت دی. ان کو حرکت دی یعنی ان کو بھیجا لوگوں کے پاس کہ ان کو ایمان سکھاؤ، اعمال سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، یہ سکھاؤ. وفود بنا. جب لوگ تھوڑے تھے تو افراد بھیجتے تھے، جب لوگ زیادہ ہو گئے تو وفود بھیجتے تھے تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے. جی ہاں، بعض مرتبہ 6 مہینے گزر جاتے تھے ایک جماعت کو، وہ وہاں رہی ہے 6 مہینے. اب تو 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں، 7 مہینے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ 6 مہینے رہی وہاں. کیوں؟ کہ ضرورت تھی. یہ طریقہ ہے، علم کو حرکت دی گئی تاکہ علم پھیل جاوے. علم کیا کہہ رہا تھا؟ تو ان میں طلب پیدا کرانا ضروری ہے کہ جب طلب ہوگی تو وہ پھر اپنی طلب کی وجہ سے لیں گے. اور بے طلبی میں کوئی چیز دے دیں گے تو قدر نہیں کریں گے کہ ہم کو معلوم ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہاں، اسے لوگوں میں دعوت کے ذریعے سے طلب پیدا کرائی، ایمان کی طلب، آخرت کی طلب، جنت کی طلب، ہاں ہر خیر کی طلب. یہ طلب پیدا کرائی، فضائل بتائے، اس کی برکتیں بتائی تاکہ لوگ طلبگار بن جائیں. علم ترغیب نازل ہوا نبیوں پر، ترغیب کا علم نازل ہوا تاکہ لوگوں کو ترغیب دے کہ اللہ کیا کیا دینے والا ہے. یہ اس سے لوگوں میں ترغیب ہوتی تھی علم لینے کی، سیکھنے کی. پھر ان کو رہ کر اپنی صحبت سے بھی سکھاتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے. جیسے ہماری جماعت میں دونوں طریقے ہیں کہ جماعت میں کم جاننے والا، زیادہ جاننے والا ساتھ ساتھ جائے گا. تو کم جاننے والا ہے وہ زیادہ جاننے والے سے سیکھے گا، کتاب سے نہیں، صحبت سے. ہاں، ایک طریقہ کتابوں سے سیکھنا، وہ مدرسوں میں ہے، درس گاہوں میں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک یہ صحبت میں ہے. صحبت میں صحابہ نے صحبت میں علم لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ابو بکر کی صحبت میں رہے، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کی صحبتوں میں دوسرے صحابہ رہے.
جی ہاں، ابو ہریرہ کا لوگ رہتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، ابو ہریرہ تو حدیثوں کے مالک ہے، ہاں، تو وہ ان کے پاس رہتے تھے، صحبت سے لیتے تھے، کتاب قلم کا رواج نہیں تھا، صحبت سے لیتے تھے۔ وہی طریقہ ہمارا ہے کہ صحبت سے لوگ لیں، اصلی طریقہ عمل سے لیں اور تلقین کرنے سے لیں، ترغیب دینے سے لیں، یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ آیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے امت میں علم پھیلے، اس لیے امت کے علماء کے ذمے ہے کہ وہ اپنے علم کو حرکت دیں۔ کیا دیں؟ حرکت دیں۔ جیسے چکی کو حرکت دیں تو چارے طرف آٹا گرے گا، چکی میں حرکت آئی نا دانا ڈال کے تو آٹا ہر طرف گرتا ہے۔ یہ اسلام کا یہی مزاج ہے۔